اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدا چند دعائیہ کلمات سے ہے. خداوند متعال تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. خاص طور سے جناب ذوالفقار حیدری صاحب کی اہلیہ کو اور جناب عامر عباس صاحب کے عزیز ہیں ان کو. سید ارشاد حسین شاہ صاحب مریض ہیں. ایک سیدزادہ نے درخواست دعا کی ہے اور قبلہ اختر حیدری صاحب کو اور برادر شاہد خابری صاحب کو شفاء کلی عطا فرمائے اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور آج تبرک کا اہتمام کیا ہے کاروان عشق کے چند نوجوانوں نے مل کر. خداوند متعال ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تمام جملہ دینی دنیاوی اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مل کر بآواز بلند صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. محترم ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بھی معرکہ حق اور باطل ہو، جہاں بھی معصوم اور غیر معصوم کے درمیان تفکر اور تدبر کا مرحلہ آئے تو وہاں جس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دین، وہ کتاب، وہ تعلیمات، وہ افکار کون سی ہیں کہ جو الہی افکار ہیں اور جو الہی نظام سے ہٹ کر چیزیں ہیں یقیناً ان کا کوئی بیس نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کا آغاز بھی بطلان سے ہے اور ان کا اختتام بھی بطلان پر ہے. اور یہ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظمت اظہر من الشمس ہے جو کہ ہم اپنے بزرگان سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تائید اور تصدیق کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ خود اس بات کو باور کر رہا ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو توسل ہے اس کے 3 طریقے ہیں. پہلا، جس کو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا، اگر کوئی شخص جسمانی مریض ہے یا روحانی مریض ہے، دونوں اعتبار سے بدن حسین ابن علی سے اگر وہ مس ہو جاتا ہے تو اسے شفا مل جائے. اور اگر کوئی جسم اطہر تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ ان کی ذریع اقدس تک پہنچ جائے، وہاں بھی مس کر لے خلوص نیت کے ساتھ. جسمانی مریض ہے یا روحانی مریض ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اور یہ آپ نے مقدس ہستیوں کی ذریعے پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد جو لا علاج ہیں وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر ذریعہ مطہر کے ساتھ باندھتے ہیں.
اور جیسے ہی ان کو شفا مل جاتی ہے وہ رسی خود بخود کھل جاتی ہے. یعنی یہ جو لوگ قریب سے زیارات کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ذریعہ کا ایک پورشن ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جو ایسے افراد کے لیے ہو کہ جو لا علاج ہیں، جو دنیا کے کسی ہاسپٹل سے، جو دنیا کے کسی بھی ادارے سے مایوس ہو گئے ہیں، تو ان کی مایوسی کا حل ان ہستیوں کے پاس ہے. یہ صاحب کرامت ہیں، صاحب اعجاز ہیں. اور ملک ایک بہادر شاہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ گیا تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذریعے اقدس کے ساتھ کچھ لوگ بندھے ہوئے تھے. دیکھیں یہاں دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مولا کی عطا میں فرق ہے یا نہیں ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں مانگنے والا کس نیت سے مانگ رہا ہے یہاں فرق آتا ہے. اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا یہ کیوں بندھے ہیں؟ اس نے کہا یہ مایوس ہیں اور یعنی دنیا سے لا علاج ہیں، امیر المومنین کے پاس علاج کے لیے آئے ہیں. کہا کتنے عرصے سے بندھے ہیں؟ کہا کوئی سال سے، کوئی 6 مہینے، کوئی 2 مہینے، کوئی 4 مہینے. کہا ابھی تک شفا نہیں ملی. اس نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں ذریع اقدس پر زیارت کے لیے، قبر مطہر پر، بس وہاں سے واپس پلٹوں تو جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے سر اڑا صاف کر دو. یہ خبر جب انہیں پتا چلی ان کی تو دعا کا انداز ہی بدل گیا، ان کے لب و لہجہ ہی تبدیل ہو گیا. یہی ایک جملہ تھا سب کی زبان پر، یا مولا ابھی شفا دے دیجئے نہیں تو ہم گئے، یا مولا ہمیں شفا دے دیجئے نہیں تو وہ آ کر ہمیں تمام کر دے گا. اور جتنا کرب بڑھتا ہے اتنا ہی توسل بہترین اور مضبوط ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اوپر آیا تو دیکھا سارے ٹھیک. اس نے جملہ کہا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہم سید الشہداء یا امیر المومنین کی قبر اطہر کے ساتھ تھے، ہمیں شفا نہیں ملی. کہا کہ عطا میرے مولا کی طرف سے عطا کی کمی نہیں تھی، ان کے ماننے کے انداز میں کمی تھی. یہی وجہ ہے بعض اوقات ہم ان ہستیوں سے مانگتے ہیں لیکن کمی کوتاہی ہمارے اندر رہ جاتی ہے. تو تینوں طریقے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمائے، پہلا بدن اطہر کے ساتھ، دوسرا ذریعہ مقدس یا اس کی اس ٹائم مثال جھولا حضرت سید الشہداء تھی جس سے فطرس نے شفا پائی، اور تیسرا جو نہ جا سکے ذکر سید الشہداء اس کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے، ذکر سید الشہداء. اور یہاں روایات میں ہیں 3 فرشتے تھے، ایک فطرس تھا، ایک سرسائیل تھا، ایک دردائیل تھا. ایک فطرس تو پہنچ چکا تھا وہاں، لیکن ایک اور فرشتہ کہ جس کے 16,000 پر تھے. کتنے؟ 16,000 پر تھے. اور ایک پر کتنا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور 500 سال تک پرواز کرتا رہا لیکن اسے عرش کی سرحد نہیں ملی. وہ کہیں گرا ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیے اتنی بڑی اور بھاری بھرکم شخصیت، اسے کون اٹھائے؟ لیکن جب اسے پتا چلا سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس نے کہا یا اللہ اب یہاں سے مجھے کوئی اٹھا کر لے جانے والا تو ہے نہیں. اس نے توسل کیا بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، تو وہی اسے شفا مل گئی. ایک فرق واضح کر کے آگے پڑھتا ہوں، ایک مناشدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جیسے یہ فرق ہے سید الشہداء کا باقی انبیاء پر دیکھ لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو اتنے پتھر مارتے تھے وہ کہ آپ کے اتنا لہو نکلتا تھا کہ جوتے آپ کے بھر جاتے تھے لہو سے، اور بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ جب بے ہوش ہوئے، اللہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا جائیے میرا عبد خدا وہ مجروح ہو چکے ہیں. کس وجہ سے؟ تبلیغ دین کی وجہ سے. اور جا کر کیا کریں کہ اپنے پروں کو ان کے ساتھ مس کریں اور وہ صحت مند ہو جائیں گے. جیسے ہی حضرت جبرائیل آئے، حضرت نوح کے ساتھ پروں کو مس کیا اور فوراً وہ شفا یاب ہو گئے. اب ایک فارمولہ پتا چل گیا حضرت نوح علیہ السلام کو
اب تو پہلے کی نسبت زور زور سے تبلیغ کرتے تھے، مارتے تھے، واپس آئے، پھر کہا یا اللہ ارسل الی جبرائیل ان یشفانی باجنحتہ، اس کا معلوم ہو گیا کہ جبرائیل کو بھیج دیجئے جو میرے پر زخمی ہے یا جو میرے وجود زخمی ہے اپنے پروں کے ساتھ مجھے شفا دے دے۔ یہاں علماء اخلاق نے بہت خوبصورت ایک جملہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں حضرت نوح کو پتا چل گیا کہ علاج کس میں ہے، جیسے ہی زخمی ہوتے جبرائیل کو تقاضا کر لیتے، کہا حضرت جبرائیل وہ فرشتہ ہے کہ اگر نبی خدا زخمی ہو جاتے ہیں تو شفا ملتی ہے کس کے؟ جبرائیل کے پروں سے۔ اور فرماتے ہیں یہی فرق ہے حسین ابن علی میں اور حضرت نوح علیہ السلام میں، کہ اگر حضرت نوح زخمی ہوتے ہیں تو شفا ملتی ہے فرشتے کے پر کے ذریعے سے، اور اگر فرشتہ خود بیمار ہو جاتا ہے تو شفا ملتی ہے سید الشہداء کے۔ یعنی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور جیسا کہ عقیدہ توحید باطل ہو سکتا ہے کسی کا، مثلا جو شخص کہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ دکھائی دے گا، اس کا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید باطل ہے۔ ایسے ہی عقیدہ نبوت بھی باطل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل میں کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو بتائیے اس کا دعویٰ نبوت ٹھیک ہے؟ باطل ہے۔ عقیدہ توحید باطل ہو سکتا ہے، عقیدہ نبوت باطل ہو سکتا ہے، اسی طرح عقیدہ ولایت بھی باطل ہو سکتا ہے، عقیدہ امامت بھی باطل ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں اپنی بات کر رہا ہوں مکتب تشیع کی، ہم امیر المؤمنین کو آخری امام نہیں مانتے، شاید نہیں سمجھا سکتا، آخری نہیں مانتے، ہم پہلا مانتے ہیں، پہلا مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سید حضرت امیر المؤمنین پر امامت تمام ہو گئی۔ غدیری کون ہے؟ غدیر وہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے امامت کا منبع غدیر ہے، اور دوسرا حضرت امیر المؤمنین کو امام ماننا اور ان پر امامت کو ختم کر دینا یہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت امیر المومنین کی امامت کا اقرار اور ولایت کا اقرار واجب ہے، ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی امامت اور ولایت کا اقرار واجب ہے، اور جیسے امام حسن مجتبیٰ کی امامت اور ولایت کا اقرار واجب ہے، ایسے ہی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ اگر یہ عقیدہ امامت اور ولایت کا کانسیپٹ درست نہ ہو تو عقیدہ امامت اور ولایت بھی باطل ہے۔ جیسے ہر چیز کے بارے دو احتمال ہیں، توحید کے بارے صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، نبوت کے بارے صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ جیسا کہ بعد پیغمبر کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بادشاہ نے پکڑ لیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا نبی نے یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں آئے گی۔ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خاموش کر، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو ختم نبوت پر خود متزلزل ہے وہ کسی کو قانع نہیں کر سکتا، مطمئن نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ مکتب تشیع کا عقیدہ اور محمدیت، سنیے گا، محمدیت، علویت سے مراد ولایت امیر المومنین، اور حسینیت اور مہدویت، چاروں ایک ہی چیز کے نام، محمدیت، علویت، حسینیت اور مہدویت۔ حسینیت، یہاں ایک بہت خوبصورت جملہ ایک مجتہد کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دین سرکار دو عالم نے جو لایا ہے وہ ہے محمدیت الحدوث، حدوث ایجاد کرنا، پیدا کرنا، وجود میں لانا، یعنی یہ دین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے لانے والے ہیں اور
امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حسینیت البقا ہے. لفظ مشکل ہے نا، حسینیت البقا، یعنی اگر حسینیت نہ ہوتی تو محمدیت باقی نہ رہتی، دین اسلام باقی نہ رہتا، دین اپنی اس شکل میں باقی نہ رہتا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں امام مہدی علیہ السلام کو بھی یاد فرمایا. اور آج جو سید الشہداء کی ذریعہ اقدس پر جو لال پرچم ہے وہ کس بات کی علامت ہے؟ کس بات کی علامت ہے؟ کہ منتقم خون امام حسین، اور جب وہ انتقام ہو جائے گا تو تب وہ لال ہٹے گا. اور دعائے مبارکہ ندبہ میں کیا جملے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ این الحسن و این الحسین، کہاں ہے امام حسن مجتبی، کہاں ہے امام حسین مظلوم کربلا، و این ابناء الحسین، اور کہاں ہے فرزندان حسین. الخیرۃ بعد الخیرہ، کہ منتخب، ہر ایک منتخب کے بعد دوسرا منتخب ہے. صادق بعد صادق، ایک سچے کے بعد دوسرا سچا ہے. یعنی یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ یہ تسلسل ہے. جو شخص امامت میں تسلسل کا قائل ہے وہ غدیری ہے، اور جو امامت میں جمود کا قائل ہے، ایک ہی فرد میں منحصر کر دیتا ہے، وہ غدیری نہیں. کیونکہ چوتھے مرحلے پر امیر المومنین کو ماننا یا کہنا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے رسول کی بات تو نہ مانی. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آہستہ آہستہ بول رہا ہوں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کا تو آپ کے نزدیک کوئی وزن نہیں ہے. جب آپ نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں مل رہا تو پھر دروازے امیر المومنین پر تشریف لائے، اور امیر المومنین بھی جب آئے منبر پر تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے یرجع الحق علی موضعہ، کہ جس نے حق کو دوبارہ اپنے مقام پر لوٹا دیا، جس نے حق کو دوبارہ اپنے مقام پر لوٹا دیا. آئیے ایک مناشدہ عرض کرتا ہوں. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، دیگر ائمہ خدا، اور وقت بچا تو انشاءاللہ میں نے امامت اور ولایت پر گفتگو کرنی ہے کہ ہر زمانے میں ایک ولایت حق ہے اور ایک ولایت باطل ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ ہر زمانے میں ایک ہے ولایت، بولیے، ولایت حق، اور ایک ہے ولایت پیرالل. اور اگر یہ دو نہ ہوتی، ایک ہی ہوتی، تو پھر فتنہ و فساد نہ ہوتا. اگر ایک ہی ولایت حق ہی رہتی تو فتنہ و فساد نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حق ہے وہاں باطل موجود ہے. جب ٹکراؤ ہوتا ہے اپنے مفادات کی بنیاد پر تو تب یہاں معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اسی چیز کو میں عرض کر رہا تھا. پہلے ایک مناشدہ سن لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، 16 یا 17 فضیلتیں ہیں اس خطبے میں، اور یہ بار بار کیوں یاد دلا رہے ہیں، کیوں یاد، اور یاد دلانے کا انداز مختلف ہے. مناشدہ اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی کو قسم دے کر کوئی بات کہتا ہے، یاد دلواتا ہے قسم دے کر. مثلا ایک دفعہ کسی آدمی سے پوچھتے ہیں، ہاں جی بتاؤ ایسا ہوا، میں نے کہا جی ہاں. دوسرا کہتا ہے اگر نہ مان رہا کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قسم ہے بتاؤ. ایسا ہی کہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مناشدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اب انکار کے قابل نہیں ہے. امیر المومنین نے منا میں، سید الشہداء نے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا. 1000 سے زیادہ صحابہ کبار تھے، اور ان میں آپ نے یہ مناشدہ ارشاد فرمایا. قسم دے کر یہ جملے سنیے گا، جملے تسلی سے سنتے چلیے آئیے گا. اس کے بعد دیکھیے کہ سید الشہداء کہنا کیا چاہتے ہیں. سید الشہداء ہر زمانے میں ولایت امیر المومنین کا اجرا کرنا چاہتے تھے، اور آپ کے ہر بیٹے کا نام علی 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 کتنا پسند تھا. ایک شخص نے آ کر تمزن کہا امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ آپ کے بابا کو سوائے علی کے کوئی اور نام نہیں پسند آیا، ہر ایک بیٹے کا نام علی. تو سید الشہداء کو جب پتا چلا، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھ کر اسے گھر میں رکھا ہوا، سامنے اسے دیکھتا رہتا ہوں اس جملے کو کہ سید الشہداء نے کس انداز سے جواب دیا. فرماتے ہیں لو آتانی اللہ الف ذکر فسمیتہم علیہ،
کہ اگر اللہ مجھے 1000 فرزند بھی عطا کر دے تو بھی میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا. انتہائی شکر گزار ہوں. 1000 بیٹے عطا کرتا تب بھی علی رکھوں گا. کسی کا علی اکبر، کسی کا علی اوسط، کسی کا علی اصغر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر دشمن جلتا ہے تو جلے، باپ تو میرا علی ہے، میرا باپ علی ہے. اور گویا دیکھیں اگر آپ کے 10 بیٹے ہوں، میں 10 پر اتفاق کر رہا ہوں، سید الشہداء نے 1000 کہے ہیں، اور اگر آپ نے یکے بعد دیگرے 10 کے نام علی ہوں، اپنے بچوں کو پکارنا ہو تو کیسے پکاریں گے؟ علی علی علی، ادھر آؤ، علی آؤ، علی آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. سید الشہداء کہنا کیا چاہتے ہیں اس جملے کے پیچھے کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دے تو میں ان کا نام علی رکھوں گا، اور پھر ان کو پکارنے میں بھی ایسے پکاروں گا تاکہ میرے گھر میں اگر کوئی اور ذکر نہ بھی ہو تو میرے بابا علی کا علی 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 ذکر ہو. کہ جو بھی گھر والا پکارے علی، باہر والا پکارے کسی نہ کسی علی سے تو کوئی ملنے آئے گا نا، تو نام علی روشن ہوگا. مناشدہ کیا امام نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنتے آئیے گا، تھوڑا سا طولانی ہے، میں کوشش کروں کہ عربی متن کو سکپ کر دوں، وقت تھوڑا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مناشدہ اس لفظ سے شروع ہوتا ہے کہ انشدکم اللہ. اس بات کو یاد، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں. یہ فرماتے ہیں، اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہم نعم، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. ہر جملے کے بعد سید الشہداء نے فرمایا انشدکم اللہ، مجھے تم اللہ کی قسم دے کر بتاؤ کہ جب مکہ سے مدینہ مہاجرت ہوئی تو رسول اکرم نے بھائی کو بھائی سے بنایا، انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، تو بتاؤ رسول نے فرمایا میرے بابا کو یا نہیں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم نعم، جی ہاں آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. دوسرا جملہ فرماتے ہیں انشدکم اللہ، اللہ کی قسم تمہیں دے کر کہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے اور اپنے گھروں کے لیے خود پیسے دے کر زمین خریدی نہیں تھی؟ اور وہاں آپ نے 10 مکان بنائے تھے، 9 اپنے لیے اور ان میں وسط میں میرے بابا امیر المومنین کے لیے، اور بنا کر سب کے دروازے مسجد کو کھلنے والے بند کر دیے سوائے میرے بابا علی کے. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازے کیوں بند کر دیے، علی کا کھولا، تو میرے بابا نے جواب دیا تھا ما صدقت ابوابکم ولا فتحت باب علی ولکن اللہ صد ابوابکم وفتح باب علی. تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، نہ میں بند کرتا ہوں نہ علی کا کھولتا ہوں. یہ اللہ پر اعتراض کرو، اس نے علی کا کھولا رکھا ہے، تمہارے بند کر دیے ہیں. اللہم نعم، سب نے کہا بالکل صحیح ہے. سنتے آئیے تیسری مرتبہ سید الشہداء فرماتے ہیں انشدکم اللہ، تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ ان فلانا حارثہ، کہ فلان شخص لالچ میں آیا اور پاک پیغمبر کو آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر کا اگر سارا دروازہ نہیں کھولتے تو میری دیوار میں قوتن علی قدر عین ہی، میری آنکھ کے سائز کے مطابق ایک چھوٹا سا سوراخ رکھ دیجئے. دروازہ تو نہ رکھیں، میری آنکھ کے مطابق ایک چھوٹا سا ایک سوراخ رکھ دیں. پاک پیغمبر نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں مسجد کو پاک رکھوں. عجیب بات ہے، شاید آپ نہیں سمجھے. جانے سے تو پاکی اور پلیتی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی کجی تھی، اللہ امر کر رہا ہے اس سے بھی پاک رکھے. اور پھر میں انشدکم اللہ، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کیا غدیر خم کے دن اللہ پروردگار عالم کے حکم سے میرے جد نے میرے بابا کو ولایت اور نبوت، ولایت اور امامت کا پرچم نہیں تھمایا اور فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں؟ اللہم نعم، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پھر فرمایا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کیا تبوک میں میرے نانا نے میرے بابا کے بارے نہیں ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انت ولی کل مؤمن و مؤمنۃ من بعدی؟ اللہم نعم، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین کی مثال
سوال رسول سے وہی ہے کہ جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی. فرمایا انشدکم اللہ, اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کیا مباہلہ میں جب رسول خدا نے نجران کو بلایا تو وہاں کسی کو نہیں لے کر گئے؟ لم یأت بہی و صاحبتہی و بنیہ, سوائے اپنے بھائی علی کے, ان کی زوجہ کے, ان کے 2 بچوں کے. اللہم نعم, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ہم تصدیق کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ کی قسم دے کر تم سے یہ پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کیا خیبر میں میرے بابا کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ, کہ میں کل ایسے کو علم دوں گا کہ جو قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, جو مرد ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہوگا, وہ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا, اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا, ایک پر خیبر کا در ہوگا, دوسرے پہ مرحب کا سر ہوگا. سب نے کہا اللہم نعم, بالکل ایسا ہی ہے. فرمایا مجھے یہ بتاؤ انشدکم اللہ, کیا اللہ پروردگار عالم کے حکم سے میرے جد رسول خدا نے کسی کو واپس نہیں کیا تھا سورہ برات لے کر, اور کہا تھا کہ اس کو بھیجئے, یا خود جائیے یا رجل من کا, سبحان اللہ, یا ایسا بندہ جو آپ میں سے ہو, اس کو بھیجئے. مجھے لگتا ہے رفتار تیز ہے, میں تھوڑی آہستہ کرتا ہوں. اور میں انشدکم اللہ, کیونکہ جملہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرنے کی, لیکن وہ جملہ آگے چلا جاتا ہے. انشدکم اللہ, میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جب بھی رسول کو مشکل پیش آئی ہے تو انہوں نے علی کو نہیں بلایا؟ اللہم نعم, بالکل. نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ جب نبی کے پاس فیصلہ آیا 3 افراد کے بارے میں کہ جعفر, زید اور علی, تو قضا بینہ و بین جعفر و زید, تو رسول اکرم نے علی کو فضیلت دی. فرمایا انت منی و انا منکا, اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, کیا کوئی تنہائی ایسی ہے جس میں میرا بابا رسول کے ساتھ نہ ہو؟ اور جب تنہا ہوتے تھے تو میرے بابا سوال فرماتے تھے, رسول جواب ارشاد فرماتے تھے, اور اگر میرے بابا خاموش ہو جائیں تو رسول اکرم خود ارشاد فرماتے تھے اللہم نعم, جو کچھ آپ نے فرمایا وہ صحیح فرمایا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشدکم اللہ, اللہ کی قسم دے کر تمہیں پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا رسول پاک نے میرے بابا کو جعفر اور حمزہ پر فضیلت نہیں دی؟ یہ کہہ کر جناب فاطمہ کو جو کہا آپ نے, قال لفاطمہ زوجتک من اہل بیتی اقدمہم علما وحلما وسلما, اے زہرا میں نے آپ کی اہل بیت کے افراد میں سے ایسے فرد سے شادی کی ہے جس سے بڑا نہ کوئی علم میں ہے, نہ کوئی حلم میں ہے, نہ کوئی سخاوت میں ہے, نہ کوئی دیانت میں ہے. اور پھر فرمایا انشدکم اللہ, میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں اور علی اربوں کا سردار ہے, جناب فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہیں, جنتیوں کی سردار ہیں, اور سیدہ شباب اہل جنہ. اللہم نعم, آپ نے بالکل یہی فرمایا. اب جملہ قابل غور ہے, فرمایا انشدکم اللہ, یہیں سے فرق ہوتا ہے غدیر کا اور غیر غدیر کا. اور میں انشدکم اللہ یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں, ہم رسول والے ہیں, ہم قرآن والے ہیں, ہم کعبے والے ہیں, ہم مدینہ الرسول والے ہیں. کیسے؟ انشدکم اللہ, اللہ کی قسم دیتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حل تعلمون, کیا تم جانتے ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ بغسلہ واخبرہ جبرائیل یعینہ علیہ, کیا میرے بابا کو رسول پاک نے خبر نہیں دی کہ میرے غسل کفن کو آپ نے انجام دینا, میرے غسل کو بھی آپ نے, میرے کفن کو بھی آپ نے, اور آپ کے ساتھ جبرائیل معاونت کرے گا. جو کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر تک چلو قرآن دین ختم ہو گیا تو جبرائیل کا آنا ہی بند ہو گیا, فرمایا جبرائیل مدد کرے گا, معاونت کرے گا. اللہم نعم, بالکل رسول پاک نے صحیح فرمایا. اب فرماتے ہیں کیا میرے جد نے نہیں فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور ایک اہل بیت؟ بالکل صحیح کہا. آخر میں آخری جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا انشدکم اللہ, سن لو اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں, مجھے یہی بتاؤ, جملہ نتیجہ اور فیصل ہے, اور وہ کیا پاک پیغمبر سے لے کر کربلا تک کی پوری تاریخ کو ملا رہے ہیں سید الشہداء. فرماتے ہیں کہ انہو زعما
جو یہ گمان کرتا ہے، رسول پاک نے فرمایا جو یہ گمان کرتا ہے کہ یحبنی و یبغض علیا فہو کاذب، جو کہتا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور علی سے بغض رکھتا ہے، پھر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا وَيُحِبُّنِي وَيُبْغِضُ عَلِيًّا، جو مجھ سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے، فرمایا وہ میری محبت بھی نہیں ہے۔ قال قائل کیف ذلک، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول سے محبت رکھے اور علی سے بغض رکھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات معروف تھی کہ علی سے بغض وہی رکھتا ہے جو رسول سے بھی بغض رکھتا ہے، اور جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے وہ امیر المومنین سے ہی محبت کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کیف ذلک، اب پیمانہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا انہو منی و انا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ نے سادہ جملوں میں ارشاد فرمایا من احبہ فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ محمد سے محبت کی، جس نے مجھ محمد سے محبت کی وہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور برعکس فرمایا من ابغضہ و ابغضنی، یعنی فرمایا جو پہلے مجھ سے محبت کرے پھر علی کو بتایا، ترتیب ارشاد فرمائی جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ خسر دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ سب نے کہا اللہم نعم، آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اب اس میں نتیجہ کیا ہے؟ سید الشہداء ان تمام فضیلتوں کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے بعد جتنے فضائل اور کمالات ہیں وہ میرے جد امیر المومنین کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ جلدی جلدی تین باتیں عرض کرنی ہیں پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ قرآن مجید نے تین طریقے استعمال کیے ہیں پہچان کے، تعارف کے۔ پہلا نام لے کر، دوسرا صفات کو بیان کر کے، اور تیسرا عدد کو بیان کر کے۔ توجہ ہے سامعین کی؟ قرآن مجید نے جو تعارف پیش کیا ہے، پہلا نام سے، اور خاص طور سے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے لیے ارشاد فرمایا نام لے کر قرآن مجید نے تعارف فرمایا۔ کیسے؟ آپ نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ میرا محمد آپ میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی۔ یہ نام لے کر تعارف فرمایا۔ اب دوسرا صفات کے ساتھ کیسے؟ سرکار دو عالم کا تعارف، یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فصاحت اور بلاغت کا پیمانہ ہے بعد پیغمبر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ائمہ ہدا سارے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کا نام لکھ کیوں نہیں دیا؟ تو مسئلہ واضح ہو جاتا، کوئی اختلاف نہ کرتا۔ لیکن قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ تین ہیں۔ پہلا تعارف، انٹروڈکشن، نام کے ذریعے تو سید الانبیاء کا کرایا، اور دوسرا ہے صفات کے ذریعے، جس میں قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں کہ جو نبی بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں۔ میں یہاں جہاں بھی لفظ امی آتا ہے اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں پڑھے لکھے۔ اور وہ کیسے ہیں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، پہلی صفت نبی ہے، دوسرا پڑھے لکھے ہیں، تیسرا ان کا نام گزشتہ کتابوں میں موجود ہے، تورات میں اور انجیل میں، تیسری صفت ہو گئی۔ اور چوتھی یأمرہم بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ پانچویں ینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکتے ہیں، ایک اور صفت ہوگی وَيُحَلِّلُهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُهُ الْخَبَائِث، اور نجس چیزوں کو، بری چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتے ہیں۔ یہ تعارف کیسا ہو گیا؟ صفات کے ذریعے کہ نبی ہے، پڑھے لکھے ہیں، اور صفت یہ ہے کہ ان کا نام گزشتہ کتابوں میں موجود ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے،
اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے ہیں، اور حلال کو، طیبات کو حلال اور جو خبائث ہیں ان کو حرام. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عدد کے ساتھ بیان فرماتا ہے. اور عدد کیا ہے؟ تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا، پیمان لیا. کیا پیمان لیا؟ بَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، کہ ان کی طرف 12 نقیب بھیجے گا. کیا بھیجے گا؟ نقیب، جانشین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کی طرف، تو حضرت موسیٰ کے جانشین 12. تعارف تینوں سن لیجیے، قرآنی دلیل ہے. نبی کا تعارف نام کے ساتھ، دوسرا صفات کے ساتھ، تیسرا عدد کے ساتھ. اب آئیے اہل بیت خدا جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں ان کا تعارف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طرح، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، صفات کے ساتھ بھی کرایا ہے اور عدد کے ساتھ بھی کرایا ہے. عدد کیا؟ حضرت موسیٰ کے 12 جانشین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 جانشین، اور حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء، میرے بعد 12 خلیفے ہیں، اور وہ سارے کے سارے قریش سے ہیں، اور جن میں سے منہم الاولہم علی والآخرہم المحمد، کہ جس کا لقب میرا لقب ہے، جس کی کنیت میری کنیت ہے. یعنی یہاں تک بات طے ہو گئی. کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب چھوٹے نبیوں کے جانشین 12 رکھے ہیں، اور بڑے نبی جو سید الانبیاء ہیں ان کے جانشینوں کی تعداد کیا ہے؟ مکتب اہل بیت اور تشیع کے نزدیک یہ تاریخ، یہ نام بالکل کنفرم ہے. باقیوں کے نزدیک عدد ہیں، نام میں نے کیوں عرض کیا، جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں. ان کے ہاں عدد اتنا ہی ہے کہ 12 ہیں خلیفے، یعنی جانشین جو ہیں آپ کے خلفاء وہ 12 ہیں، لیکن تعداد پوری نہیں ہوئی. اگر 12 پوری کرتے ہیں تو بیچ میں یزید کو بھی لانا پڑتا ہے، اور جن 12 میں یزید آ جائے پھر تو پک ہو گیا ہے کہ باطل اسی طرف ہے اور حق ادھر ہے جدھر زہرا کا لال ہے. آداد میں یعنی کہ میں کچھ مقدمتاً کوشش میری یہی ہے کہ میں آج اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ میں 12 تک آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے، اس ولایت پر بھی گفتگو کریں گے. یعنی کہ قرآن میں جو تعارف کا اصول ہے، پہلا نام لے کر، دوسرا صفات کے ذریعے، اور تیسرا عدد کے ذریعے. عدد طے ہے، حضرت موسیٰ کے بھی 12، حضرت عیسیٰ کے بھی 12، سرکار دو عالم کے بھی 12. یہ کنفرم ہے. البتہ کہاں پر کنفیوژن ہے لوگوں کو، وہاں یہ ہے کہ ناموں میں. مکتب تشیع میں ہمیں کہتے ہی اثنا عشری کیوں ہیں. ارے یعنی آج کل جہاں بھی لکھا جاتا ہے شیعہ، جہاں لوگ اپنی پروفائل پہ لکھتے ہیں ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ 12. کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ شش والے بھی شیعہ ہیں، لیکن وہ صرف شش تک شیعہ ہیں، 6 تک ہیں، آگے نہیں ہیں. لیکن ہم اثنا عشری کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو عدد میں ہمیں اسی قول پر یقین ہے جو سرکار دو عالم کا ہے، اور ناموں میں بھی. اچھا ناموں کا معجزہ دیکھ لیجئے، ٹائم جلدی سے جا رہا ہے، کہ دیکھیں اگر ہر آدمی اپنے تعین کر سکتا ہے، اس کو چیک کر سکتا ہے کہ ہر آدمی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرے بعد مثلا جو میری نسل میں جو 12 نسلیں اور آئیں گی ان کے نام یہ ہوں گے. صرف شیعہ ہی نہیں، غیر شیعہ بھی اس کو چیک کر سکتا ہے کہ آنے والی 12 نسلوں کے 12 کو چھوڑ دیں، آپ 4 کی بات کر لیں، 3 کی بات کر، 2 کی کر لیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے یہ نام ہوں گے؟ اسے تو یہ نہیں پتا کہ میری نسل آگے چلنی بھی ہے یا نہیں چلنی. تو جس شخصیت کو معلوم ہے کہ مجھے اللہ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شکل میں، تو ساری دنیا اگر ختم ہوتی ہے ہوتی رہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا فرزند مہدی کی شکل میں تب تک رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی. لہذا ہمیں حضور سرور کائنات
کائنات کے بتائے ہوئے عدد پر بھی یقین ہے اور ان کے ناموں پر بھی یقین ہے. اور یہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, یہ جتنے بادشاہ بنی امیہ بنی عباس گزرے ہیں, سارے اماموں کو کیوں شہید کیا گیا؟ کس بنا پر؟ وہ جانتے تھے کہ فضیلت ادھر ہے, اور اسی فضیلت کے جلاپے سے کہ کہیں ہماری بادشاہت نہ بہ جائے, راستے سے ہٹایا. تو جب رسول پاک نے فرمایا میرے بات یہ وہ چاہتے کر تو سکتے تھے, پلاننگ تو کر سکتے تھے نا, اور بعض نے کی بھی ہے کہ جب بچپنے میں ائمہ تھے تو کہا انہیں تعلیم دو تاکہ یہ اپنے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹ جائے, اور جس کو استاد رکھا ہفتے کے بعد اس نے آ کر اقرار کر دیا بھائی میں شیعہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں, یہ پورا قرآن سنا دیتے ہیں, صرف الفاظ میں نہیں, تنزیل اور تحویل کے مصادیق کے ساتھ. لہذا حضور سرور کائنات کے الفاظ یہ معجزہ ہے, معجزہ ہے حضور سرور. جیسے ایک طرف قرآن معجزہ ہے تا قیامت, دوسری طرف یہ اہل بیت معجزہ ہے. اور یہاں اچھا ایک اور جملہ اور سن لیجئے, حضرت موسیٰ کے کتنے جانشین تھے؟ 12. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, میں نے ایک نتیجہ دینا ہے. اور جب فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے لگا تو آپ کہاں گئے؟ جواب آپ نے مجھے دینا ہے, نتیجہ لے رہا ہوں. کہاں گئے؟ دریائے نیل میں. دریائے نیل میں گئے تو جیسے پانی کے اندر گئے تو دریا بولے نا پھٹ گیا, نیچے سے زمین نظر آ گئی, اور وہاں آپ کے لشکر گئے. اور پھر آپ کے نقیب 12 تھے اور 12 راستے بن گئے. قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے. اور وہ 12 ایسے راستے بنے کہ جو ان راستوں سے گزر رہا تھا ان کے اندر بھی کھڑکیاں تھیں, وہ دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے. قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے, وہ 12 راستے بنے, ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے. اور اس ایک حضرت موسیٰ جن کے 12 جانشین تھے, وہ 12 کے 12 قبیلوں کو باہر لے کر چلے گئے. کون؟ ایک موسیٰ اکیلے ہوں تو 12 کو باہر لے جا سکتے ہیں, اور جس محمد مصطفیٰ کے 12 فخر موسیٰ ہو. ختمی مرتبت کے 12 فخر موسیٰ. سنیے, فخر موسیٰ, یہ جملہ آسان ہے کہہ دینا آسان ہے. حضرت موسیٰ وہی نہیں تھے, حضرت موسیٰ اور خضر گئے تھے, اور 3 جگہ سوال حضرت خضر نے کہا تھا نہ پوچھئے گا. آپ پوچھیں گے آپ کا راستہ ادھر میرا ادھر, قرآن کہتا ہے, لیکن حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا. اسی دفعہ پوچھا تو فرمایا ھذا فراق بینی و بینکم, چاہیے آپ کا وہ راستہ ہمارا یہ راستہ. حیران حضرت موسیٰ, لیکن چھٹے امام کی خدمت میں ایک مرتبہ کون آیا؟ حضرت خضر. اور ایک اور واقعہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے کہ سرکار دو عالم کی گود میں بیٹھے تھے, ایک بوڑھا آ گیا, بڑا نورانی چہرہ. اصحاب دیکھتے رہ گئے, یہ کیسا بندہ ہے, ہم نے اس سے پہلے دیکھا نہیں. ارے کیسے دیکھتے, اگر خضر کی عمر ملتی تو دیکھتے. اتنا عرصہ. اور کہا کہ جب جواب ارشاد فرمائے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر آج خضر میرے سامنے آ جائے تو میں وہ باتیں پوچھوں, نہ صرف یہ کہ موسیٰ حیران ہو جائیں, خود حضرت خضر بھی حیران ہو جائیں گے. حضرت خضر بھی حیران ہو جائیں گے. اور نتیجہ یہی ہے, وقت تیزی سے جا رہا ہے, کہ جن کا تعارف حضور سرور کائنات کا اللہ نے نام کے ساتھ کرایا, صفات کے ساتھ کرایا, عدد کے ساتھ کرایا. اور اسی عدد میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کربلا کے شہید بھی 72 ہیں. ہمیں ان الفاظ, ان عادات سے بڑی محبت ہے, 5 سے 12 سے 14 سے 72 سے. کیوں؟ یہ عادات حق کے علم بردار ہیں, اور ان کی صفات کا تعارف کیسے فرمایا کل انشاءاللہ عرض کریں گے. اور ان کی صفات کیسی ہیں, آج سے آل محمد کے جوانوں کی شہادتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ آج یوں سمجھ لیجئے کہ آج زینب کبریٰ کو آج پرسہ دے رہے ہیں, بی بی مسافر شام کو پرسہ دے رہے ہیں,
اور اس بی بی کو ایسے جی بھر کے پرسا دو کہ جب تک زینب زندہ رہی ہے پورے سفر کربلا، کوفہ، شام اپنے بچوں کو صدقہ ہی سمجھا ہے، پھر گریہ نہیں کیا۔ میں کہوں گا بی بی آج ہم ایسے گریہ کریں گے کہ آپ کی حسرت نہیں رہے گی۔ شہزادے اون محمد ہیں۔ دیکھیں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے جب بھی کوئی خاتون آتی ہے کہتی ہے آقا صاحب دعا کریے میرے بچے کی فلاں جگہ نوکری لگنی ہے، سب سے پہلے اس کا وہ نوٹیفیکیشن آ جائے، اس کا نام نکل آئے۔ کوئی ماں کہتی ہے کہ ہمارا بچہ فلاں جگہ جا رہا ہے دعا کریے، لیکن جہاں کہیں موت کی بات آتی ہے کسی ماں کے جگر میں طاقت نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرے سب سے پہلے مرنے کو میرے بچے جائیں۔ یہ کربلا کی خواتین کا جذبہ ہے، اور وہ بھی علی و بطول کی بیٹی کہ جو مقام شہود پر دیکھ رہی تھی واقعہ کربلا کو۔ جب مسجد کوفہ سے بابا آئے نا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی گھر مستورات کو درس دے رہی تھی، اور جب اس آیت پر پہنچی نا کاف ہا یا عین صاد، امیر المومنین نے فرمایا بیٹا آپ جانتی ہیں کہ اس کی حروف مقطعات کی تفسیر کیا ہے؟ کہا بابا آپ بہتر جانتے ہیں، فرمائیے۔ فرمایا اے بیٹا زینب اس میں تیرا نام بھی ہے۔ کتنی بامعرفت بی بی ہیں۔ فرمایا تو بڑی صابرہ ہے، تیرا صبر بھی اس میں شامل ہے۔ اور جب آگے تفصیلات بتانے لگے نا تو فرماتی ہیں بابا یہ تمام باتیں میری ماں زہرا نے مجھے بتا دی، میری ماں زہرا نے مجھے بتا دی۔ اب دیکھ لیجئے ماں، ہر ماں آمادہ کر رہی ہے۔ اور یہاں روایات میں ہے، میں نے مختصر کر دیا کہ جب مظلوم کربلا جتنی محبت جناب زینب کو حسین کے بچوں سے تھی اتنی ہی محبت مولا حسین کو بی بی زینب کے بچوں سے بھی تھی۔ دو طرفہ محبت ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ سے عقد کیا تھا نا امیر المومنین نے ایک شرط لگائی تھی، کہا عبداللہ اگر یہ زینب اپنے بھائی کے ساتھ کسی سفر پر جانا چاہے تو آپ انہیں مت روکیے گا۔ یہ تمام تر چیزیں حضرت عبداللہ کے ذہن میں تھی، وہ بڑے باشرف آدمی تھے۔ اور جب شاید اسی وجہ سے سید الشہداء نے بہن کے بچوں سے محبت کی وجہ سے جب مدینہ سے نکلے تو اون محمد کو ساتھ نہیں لایا، اور جیسے مکہ مکرمہ میں آئے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، جب نکلنے لگے نا تو تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں ہے مسجد عائشہ یا مقام تنعیم یا مسجد عمرہ کہتے ہیں۔ اس مقام پر جب پہنچے ایک مطلب فرماتے ہیں عباس جو قافلہ حسینی کے سالار تھے، کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے۔ کہا آقا ابھی تو ہمارے قافلے آگے بڑھے تھے، اتنے جلدی تو قافلے نہیں ٹھہرتے ہیں۔ فرمایا نہیں رکیے، یہاں میرا خیام لگا دیجئے، بیویوں کی سواریوں کو بیٹھا دیجئے۔ کہا عباس جاؤ، مدینہ کے راستے میں کوئی مہمان آ رہا ہے۔ عباس گئے، کیا دیکھا حضرت عبداللہ آ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ایک کے طرف اون کو ہے اور دوسری طرف محمد ہے۔ مظلوم کربلا کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں جب نہ رسول اللہ آپ کے ساتھ میرے دو رشتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ میرے بھائی ہیں اور دینی اعتبار سے آپ میرے آقا اور مولا اور امام ہیں۔ آپ نے کوفہ کا ارادہ کیا ہے، میں آپ کو روکتا تو نہیں، اس لیے کہ امام جو کرتا ہے وہ مشیت خدا کے مطابق کرتا ہے، لیکن کہا آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علی کی بیٹی کو الوداع کر لوں۔ اجرکم علی اللہ، بس عزادار پرانے عزادار موجود ہیں۔ یہ جملہ جب کہا نا تو سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہا عبداللہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، آپ شوہر نامدار تھے، چاہتے تو مستقیماً چلے جاتے، لیکن آپ نے مجھ سے اجازت لی ہے، جائیے آپ جا سکتے ہیں۔ اور ادھر جب بی بی زینب کبریٰ کی عماری کے پاس آئے، محمد کا جب پردہ ہٹایا اور علی کی بیٹی نے سمجھا کہ شاید عبداللہ مجھے لینے آئے ہیں، اور کہا عبداللہ اگر آپ لینے آئے ہیں تو میں محکومہ ہونے کے ناطے انکار تو نہیں کروں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے پھر یہاں سے زینب نہیں جائے گی، زینب کا جنازہ جائے گا۔ اتنے میں سلام کیا، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، اے نبی زادی تو پاپ پر سلام۔ بی بی نے کہا وعلیکم السلام یا ابن عم۔
ایک جملہ کہا میں واپس لینے نہیں آیا، اتنا عرض کرنے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ جب کسی زمانے کے امام اور حجت خدا پر مشکل آ جائے تو رعیت پر واجب ہے اپنے امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا۔ کہا یہ 2 بچے ہیں، جب میرے آقا حسین پر کوئی مشکل بن جائے تو ان کو اپنی طرف سے اور محمد کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ بی بی کا دل بڑھ گیا، کہا اے عبداللہ آپ نے میرے مقام میں اضافہ کر دیا ہے، اجرکم اللہ۔ بس چلے، میں نے مختصر کیا، وقت تمام ہو رہا ہے۔ جیسے ہی آ گئی شب عاشور، اب سید الشہداء اس مقام سے گزرے جہاں خیمہ تھا بی بی زینب بنت علی کا۔ کیا کیفیت دیکھی ہے کہ زینب اولیاء نے دونوں بچوں کو سامنے بیٹھایا ہوا ہے، ایک طرف اون ہے اور ایک طرف محمد ہیں، دونوں کو سجائے بیٹھی ہوئی ہے، بہترین لباس پہنایا ہوا ہے اور تلقین کر رہی ہیں، کہتی ہیں اے میرے بچوں کل جب رن پڑے گا نا اپنے آقا پر قربانی دے دینا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں میدان میں جا کر بتانا نہ پڑے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں یا حیدر کرار کے، لیکن ایسے جنگ کرنا کہ دشمن خود سمجھ جائے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اور دوسرا جملہ کہا جب میدان میں جانا، مجھے معلوم ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم فرات کے کنارے پر قبضہ کر لو گے، لیکن یاد رکھنا پانی نہ پینا، اس لیے کہ اصغر جھولے میں پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ پہلے اجازت مانگی، اجازت تو نہ ملی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے فرمایا بہن زینب آئیے اب میں آپ کی خواہش کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ بی بی بڑی خوش ہوئی اور ایک مطلب فرمایا رکیے، ایسا نہیں، ایک صندوق نکال کر لائیں جس سے 2 اماموں کو نکالا، ایک حضرت جعفر طیار کا امامہ تھا اور ایک امیر المومنین کا امامہ تھا۔ کہا آقا میں ایسے نہیں بھیجوں گی، ایک کے سر پہ جعفر طیار کا امامہ دیجیے اور ایک کے سر پر امیر المومنین کا امامہ دے کر انہیں میدان کے حوالے کر دیجیے۔ عزاداران سید الشہداء اب جب مظلوم کربلا نے آمادہ کیا اور میدان کی طرف بھیجا، اب کیفیت کیا ہے، توجہ میری طرف رہے کہ اب سید الشہداء خیام کے دروازے پر ہیں اور ادھر بیویوں کی نگاہ مظلوم کربلا کے چہرے پر ہے اور مظلوم کربلا دیکھ رہے ہیں اپنے بھانجوں کی جنگ، اور جب سید الشہداء کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے نا تو بیوی پریشان ہوتی ہیں، اور جب سید الشہداء کے چہرے پر پریشانی کے عالم آتے ہیں تو بیوی خوش ہوتی ہے۔ آپ سمجھو گے کیوں؟ اس لیے کہ جب سید الشہداء ناراحت پریشان ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شہزادے مشکل میں گھر گئے ہیں، اور بیوی خوش ہو رہی ہے کہ میری قربانی قبول ہو رہی ہے، اور بچوں کو سمجھا کر بھیجا کہ مجھے میری ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے گا، اور یہاں شہزادے جنگ کرتے کرتے جب ایک مرتبہ زمین سے زمین پر آئے، سید الشہداء لاشیں لے کر دروازے پر کھڑے رہے، لیکن علی کی بیٹی آگے نہیں بڑھی۔ سید الشہداء نے پکارا لیکن آگے نہیں بڑھی، کیوں؟ واقعاً صدقہ شمار کیا، کہا جنہیں میں صدقہ کر دیتی ہوں پھر انہیں صدقہ ہی سمجھتی ہوں۔ بس اب 2 جملے اور سن لیجئے۔ سید زینب کبریٰ نے بچوں کا استقبال نہیں کیا، اور یہاں سے جب جا رہی تھی نا رسن بستہ 11 محرم کو، تو اب یہاں بھی اون محمد کی لاشوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے بھیا حسین کی لاش کی طرف دیکھا۔ یہاں سے کربلا گئی، کربلا سے شام گئی، اور جب شام سے رہائی ہوئی نا اور جب سر ملے، سید سجاد ایک ایک سر کو پیش کرتے تھے، اور جس کی متعلقہ بیوی ہے وہ گود میں اپنا سر وصول کرتی تھی۔ ادھر سے اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے وصول کیا، اور ادھر سے قاسم کا سر آیا، بیویوں میں فروا نے وصول کیا، اور علی اصغر کا سر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ عزاداروں 2 سر آئے، کوئی وصول کرنے والا موجود نہ تھا۔ ایک عیسائی عورت کہتی ہے کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ لیکن جب مرنے کا نام آیا وہ ماتم کر کے کہتی ہے وہ ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، لیکن میں نے بھیا پر صدقہ کر دیا۔
رحمت ہے. اور جب وہاں سے کربلا پلٹی چہلوں میں سید الشہداء پر, تو بچوں کی قبروں پر نہیں گئی, کہا بیٹا سجاد مجھے مظلوم کربلا کی قبر پر لے جا. اور وہاں بھی صدقہ سمجھ کر نہیں لیا. اب آخری جملہ سنیے دلار اور اسی پر ماتم کیجئے. اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا 8 ربیع الاول کو مدینہ, پہلے روضہ رسول پر گئے, پھر اماں زہرا کے روضے پر گئے, اور جب ماں زہرا کے روضے سے ہٹی نا زینب کبریٰ, اب جب گئی حضرت عبداللہ کے حویلی میں, جیسا ہی اس حجرے میں داخل ہوئی جہاں مولا محمد کے 2 چھوٹے چھوٹے مصلے موجود تھے, ایک مرتبہ غش کھا کر گر گئی. اور عبداللہ نے پوچھا اے زینب کبریٰ کیا آپ میرے بچوں سے راضی نہیں تھی؟ کہا کیوں عبداللہ؟ کہا آپ نے میرے بچوں کے لاشوں کو